آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک حالیہ فیصلے کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ منور عالم خان بنام قربان علی ملانو کیس۔ جی، یہ کرمنل پٹیشن نمبر 13-K آف 2022 تھی۔ اور اس میں جو مرکزی نقطہ تھا وہ غالباً فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یعنی FIR درج کروانے کے طریقہ کار سے متعلق تھا۔ جی بالکل، اور ساتھ ہی ضابطۂ فوجداری کی دفعات 22A اور 22B کے مبینہ غلط استعمال کا بھی ذکر تھا۔ اچھا، یہ سماعت 8 اپریل 2024 کو ہوئی تھی۔ جی ہاں، اور فیصلہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب نے سنایا۔ اس کیس میں کچھ خاص پس منظر بھی تھا؟ جی، اس کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں جو دونوں فریقین تھے یعنی منور عالم خان اور قربان علی ملانو، ان کا تعلق وکالت کے پیشے سے ہیں۔ اوہ اچھا۔ جی، اور ان کے درمیان کافی پرانی ذاتی اور پیشہ ورانہ دشمنی چلی آ رہی تھی، بار الیکشنز وغیرہ کے حوالے سے بھی۔ تو یہ پس منظر اہم ہے فیصلے کو سمجھنے کے لیے۔ بالکل، یہ جاننا ضروری ہے کہ عدالت نے کس تناظر میں یہ مشاہدات دی ہیں۔ تو درخواست گزار منور عالم خان صاحب وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف آئے تھے؟ جی، سندھ ہائی کورٹ نے ان کی FIR درج کرنے کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ سپریم کورٹ میں ان کا موقف تھا کہ نچلی عدالتوں نے حقائق کو صحیح نہیں سمجھا، اور خاص طور پر ان دفعات 22A اور B کے حوالے سے۔ جی، کہ ان دفعات کے تحت اختیار استعمال کرتے ہوئے ریکارڈ کو یا تو غلط پڑھا گیا یا نظر انداز کیا گیا۔ ان کا دعویٰ کیا تھا؟ اصل میں واقعہ کیا تھا؟ ان کا کہنا تھا کہ ایک جھگڑا ہوا اور جب وہ اس کی FIR درج کروانے گئے تو جواب دہندگان نے ان پر حملہ کر دیا۔ لیکن عدالت نے اس پر کیا کہا، خاص کر 22A اور B کے استعمال پر؟ یہاں عدالت نے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو دفعات ہیں 22A اور 22B، جن کے تحت جسٹس آف پیس کو FIR درج کروانے کا حکم دینے کا اختیار ہے، جی، ان کا بہت زیادہ بے دریغ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ اوہ، یعنی لوگ انہیں ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ بالکل، عدالت نے واضح کہا کہ عدالتوں کو ایسی درخواستوں پر بس آنکھیں بند کر کے میکینکی انداز میں حکم نہیں دے دینا چاہیے۔ یہ تو ایک سسٹم کی خرابی کی طرف اشارہ ہے۔ جی ہاں، عدالت نے معاشرے کے اس رجحان کا بھی ذکر کیا کہ کیسے لوگ ذاتی یا دیوانی نوعیت کے جھگڑوں کو فوجداری مقدمات کا رنگ دے دیتے ہیں۔ سمجھ گیا۔ اچھا، FIR کی اپنی قانونی حیثیت کے بارے میں بھی عدالت نے کچھ وضاحت کی؟ یقیناً، دفعہ 154 ضابطہ فوجداری کے تحت FIR کی حیثیت پر بات ہوئی۔ یہ صرف کسی قابل دستاندازی جرم کی پہلی اطلاع ہے۔ یعنی بس اطلاع، کوئی حتمی ثبوت نہیں؟ بالکل نہیں، یہ کوئی مکمل کہانی نہیں ہوتی۔ اس کا مقصد صرف قانون کو حرکت میں لانا ہے، تفتیش شروع کروانا ہے۔ اور وہ جو ایک ہی واقعے کی کئی FIRs درج ہو جاتی ہیں، اس بارے میں کیا کہا؟ اس نقطے پر عدالت نے بہت زور دیا۔ قانون بالکل واضح ہے، ایک وقوع کی صرف ایک ہی FIR ہو سکتی ہے۔ صرف ایک؟ جی، صرف وہ جو سب سے پہلے اطلاع دی گئی۔ اگر بعد میں کوئی اور آتا ہے یا مختلف تفصیلات دیتا ہے تو وہ دفعہ 161 ضابطۂ فوجداری کے تحت بیان کے طور پر ریکارڈ ہوگا۔ اچھا، وہ تفتیش کا حصہ بنے گا، الگ FIR نہیں؟ بالکل۔ عدالت نے کچھ پرانے فیصلوں کا حوالہ بھی دیا، جیسے مستغیثہ صغرا بی بی کیس، قورا بنام ریاست۔ ان سب میں یہی اصول دہرایا گیا ہے۔ تو پھر تفتیش کا کیا مقصد رہ جاتا ہے اگر سب کچھ پہلی FIR پر ہی مبنی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تفتیش کا مقصد پہلی FIR کو سچ ثابت کرنا نہیں ہے۔ اچھا، تفتیش کا مقصد ہے سچائی تک پہنچنا۔ تفتیشی افسر کا کام ہے کہ وہ ہر زاویے سے دیکھے، تمام شواہد اکٹھے کرے اور پھر دفعہ 173 کے تحت اپنی رپورٹ عدالت میں پیش کرے، چاہے وہ رپورٹ پہلی FIR سے مختلف ہی کیوں نہ ہو؟ جی ہاں بالکل، اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ صرف FIR میں نام آنے سے کسی کو گرفتار نہیں کر لینا چاہیے۔ صحیح۔ گرفتاری کے لیے ٹھوس وجہ ہونی چاہیے۔ جی۔ تفتیش کے دوران اگر ٹھوس شواہد ملیں، کوئی جواز بنے، تب گرفتاری ہونی چاہیے۔ ٹھیک۔ تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کی FIR درست طور پر درج نہیں ہو رہی یا 22AB کا راستہ مناسب نہیں، تو کیا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ جی، عدالت نے اس کا بھی ذکر کیا۔ ایک متبادل راستہ ہے نجی شکایت کا، یعنی پرائیویٹ کمپلینٹ۔ اچھا، یہ کس قانون کے تحت ہے؟ یہ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 202
اور اس سے متعلقہ دفعات کے تحت دائر کی جا سکتی ہے۔ تو ان تمام مشاہدات اور قانونی نکات کی روشنی میں سپریم کورٹ نے آخر میں کیا فیصلہ سنایا اس کیس میں؟ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ اس نتیجے پر پہنچی کہ درخواست گزار کی یہ جو کوشش تھی ایف آئی آر درج کروانے کی، یہ بدنیتی پر مبنی تھی، مالا فائڈ تھی۔ یعنی ذاتی دشمنی کا شاخسانہ تھی۔ جی، عدالت نے یہی سمجھا کہ یہ قانونی عمل کو ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش تھی۔ اس لیے انہوں نے نچلی عدالتوں یعنی ہائی کورٹ اور جسٹس آف پیس کے فیصلوں کو درست قرار دیا۔ اور پٹیشن خارج کر دی؟ جی، پٹیشن خارج کر دی گئی۔ تو یہ فیصلہ ایک طرح سے ایک یاد دہانی ہے یا وارننگ سمجھ لیں؟ بالکل، یہ قانونی طریقہ کار کے غلط استعمال، خاص طور پر 22A اور B کے حوالے سے اور ایف آئی آر کے جو بنیادی اصول ہیں ان پر ایک بہت اہم یاد دہانی ہے۔ اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ عدالتیں محتاط ہیں کہ قانون کو غلط مقاصد کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ جی ہاں، یہاں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے جس پر شاید سامعین بھی سوچیں، یہ جو توازن ہے کہ ایک طرف تو حقیقی مظلوم کو انصاف ملنا چاہیے، ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، کارروائی ہونی چاہیے، جی، اور دوسری طرف قانونی عمل کو ذاتی لڑائیوں کا اکھاڑا بننے سے بھی روکنا ہے۔ یہ توازن کیسے قائم رکھا جائے، یہ شاید ایک بڑا چیلنج ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس پر مسلسل غور و فکر کی ضرورت ہے۔ یہ فیصلہ اسی سمت میں ایک اہم قدم ہے۔